بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ خداوندہ اس فاتحہ دا اجر و ثواب مجلس ادا دا ثواب تمام مرحومین مومنین و مومنات امام علیہ السلام فرما، بالاخص آیت اللہ سرکار علامہ محمد حسین نجفی صاحب قبلہ امام علیہ السلام فرما، انہاں دے درجات بلند فرما۔ لیکن اتنے علماء علام دنیا جہان تو چلے گئے ہیں، تمام دے درجات بلند فرما، جو زندہ ہیں انہاں دا سایہ ساڑھے سرت قائم و دائم فرما، ساڑھی ملت میں اس تو زیادہ علم و عمل دی توفیق عطا فرما، تھوڑی اونچی الہی امین جا کو خداوندہ علماء اسلام مراج عظام دا سایہ ساڑھے سرت قائم و دائم فرما، اور کچھ مومنین بیمار ہیں میرا اللہ انہیں شفا عطا فرما دے، میرا اللہ جو بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما دے، تمام دی جائز حاجات پوریاں فرما، مراکز دینی دی حفاظت فرما، ولی العصر ظہور تعجیل فرما، اپنی عبادات و اعمال دی قبولیت واسطے تمام صاحبان باواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من حافظ من امتی 40 حدیثا ینتفع بہ الناس بعثہ اللہ یوم القیامت فقیہا عالما۔ مومنین کرام، احباب اہل بیت، میں کوئی پڑھنے واسطے نہیں لیکن فقط علماء کرام نے حکم دی تعمیل میں دعا کرنی ہے اور دعا کرنی، لہذا اگر اجازت فرما تو اس حدیث دا ترجمہ جڑی تھوڑے سامنے تلاوت کیتی ہے میں پیش کر دیواں۔ بڑے خوش نصیب ہو، علم دوست ہو، اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے، اور مذہب شیعہ خیر البریہ دے اندر علماء دا بہت بلند مقام ہے، لہذا یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ اساں علماء دے نال محبت رکھنے ہیں، علماء تو دوری اختیار نہ کر دے، علماء دے نال دشمنی نہ رکھ دے، یہ بھی بڑی گل ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اور مولا نے فرمایا کن عالما او متعلما او محبا لہما فلا تکن رابا الا فتہلک۔ ساڑھے منن والا عالم بن کے زندگی گزار، مولا میں عالم نہیں بن سکتا کیا کراں، فرما دین دا طالب علم بن کے رہو۔ مولا میں اگر طالب علم بھی نہیں بن سکتا پھر کیا کرا، مولا فرمائے علماء اور طلباء دا دوست بن کے رہے، چوتھا ہور کوئی نہ بنے ورنہ ہلاک ہو گئے۔ لہذا جتنا ہو سکے علماء دا ساتھ دینا چاہیے، علماء دے نال تعاون کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھنا میں جڑی حدیث تمہارے سامنے تلاوت کیتی ہے بڑی توجہ دے نال، امام الانبیاء فرماتے ہیں من حافظ من امتی 40 حدیثا ینتفع بہ الناس بعثہ اللہ یوم القیامت فقیہا عالما۔ جیڑا میرا امتی میری ایسی 40 حدیث یاد کرے، کتنی 40 حدیث یاد کرے جس کی وجہ تو میری امت دے لوگاں نو فائدہ ہوئے، مولا فرمائیں جدا او جس نے میری 40 حدیث یاد کیتی ہے، جدا قیامت والے دن قبر چوں اٹھایا ویسی او جاہل نہ اٹھایا ویسی بلکہ او بندہ فقیہ تے عالم اٹھایا ویسی۔ لہذا دو روزہ جلسہ اتنے کچھ حاصل کرن آنے ہیں اور حاصل کر کے جانا چاہیے، مسجد چی بانا ثواب ہے،
کتب بھی خرید کرنی چاہیے، رسیداں بھی کٹاونی چاہیے، لیکن ایویں فضول ٹورے پھیرے دا فائدہ نہیں۔ ذکر خدا سننا چاہیے، ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام سننا چاہیے۔ لوگ کچھ ایسے ایسا بزرگان بھی ویکھیں کہ علماء دے کول بے بے کہ وہ ادھے عالم بن گئے۔ مومنین کرام اے دو روزہ جلسہ مدرسہ دینیہ دا تبلیغی علمی اصلاحی ہوندہ ہے، لہذا کچھ حاصل کر کے جانا چاہیے۔ تو اس حدیث تو ثابت ہویا جیڑا بندہ چاہتا ہے میں قیامت والے دن قبر چوں باہر نکلا تو جاہل نہ نکلا، میں فقیہ تے عالم اٹھایا وجہ ان چاہیے کم از کم 40 حدیث حسنین دے نانے دی یاد چا کرے۔ امام الانبیاء فرمائے قیامت والے دیہاڑے فقیہ تے عالم اٹھایا وجہ، لہذا سانو خود بھی کم از کم 40 احادیث یاد کرنی چاہیے اور اپنے اہل و عیال نو بھی یاد کرامنیاں چاہیے۔ مومنین کرام خوش نصیبی ہے، علماء دیاں زیارتاں نصیب ہوندیاں، انہاں دے تبلیغات مواعظ حسنہ سننے ہیں اور سن کے عمل کرنے ہیں۔ تو اس واسطے حکم نانا حسنین دا فرمائے دلیائی کچھ ایسی چیزاں جڑیاں ویکھن دے نال نگاہاں تیز ہوندیاں، ایک تب بیت اللہ نو ویکھن دے نال نگاہاں تیز ہوندیاں، دوسرا قرآن پاک دیاں 17 ویکھن دے نال نگاہاں تیز ہوندیاں، تیسرا والدین دا چہرہ ویکھن دے نال نگاہاں تیز ہوندیاں، تے چوتھا عالم دین دا چہرہ ویکھن دے نال بھی نگاہاں تیز ہوندیاں۔ عالم دین دا چہرہ ویکھنے نال نگاہاں تیز ہوندیاں، اور جدہ اے مجالس ہوندیاں علامہ مجلسی علیہ رحمہ فرمائے جتنی تعداد صادق آل محمد فرمائے آخری بات، جتنی تعداد ساڑھے شیعہ جمع ہوندے اتنی تعداد ملائکہ رحمت تشریف لے آدھے۔ جس مقام تے جتنی تعداد ساڑھے شیعہ اکٹھے ہوندے اتنی تعداد ملائکہ رحمت جمع ہوندے اس مقام تے، یعنی ایسا کل لینا ہے ساڑھے نال ملائکہ ہی شامل ہیں اس ذکر تے جس مقام تے ساڑھے دشمن جتنی تعداد جمع ہوندے اتنی تعداد شیاطین آویں دیں۔ کیوں؟ ہمارے ماننے والوں کا گروہ حزب اللہ ہے اور ہمارے دشمنوں کا گروہ حزب الشیطان ہے۔ اللہ نے سانو حزب الشیطان تو بچایا ہے تے اللہ نے سانو حزب اللہ دے وچ شامل فرمایا، تے جدو بندہ حزب اللہ دے وچ شامل ہو گیا پھر اللہ فرمایا میرا گروہ تمام گروہوں تے غالب ہے، باویں امریکہ ہوئے باویں اسرائیل ہوئے، میرا گروہ تمام گروہوں تے غالب ہے۔ لہذا بس میں اتنا عرض کرنا، علماء دی حکم دی تعمیل ہو گئی، اللہ توفیق عطا فرماوے کہ مجلس سنن دا مکمل انہاں نو فائدہ ہوتا ہے جڑے مجلس پلے بن کے نال لائے کے بہن دے۔ جزاکم اللہ، خدا سلامت رکھے۔